السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سیکنڈ میمن سپر کپ کی اہم تقریب کرونا وائرس کے سبب منسوخ کر دی گئی۔ حکومت سندھ کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تقریب کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پیٹرول پر سیل ٹیکس کی شرح 10.77% کر دی گئی۔ سیل ٹیکس میں رد و بدل سے قیمت میں فرق نہیں پڑے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیل ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی۔ کرونا وائرس کے باوجود سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈ خرچ کیے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ گزشتہ سال وفاقی حکومت کا ترقیاتی پروگرام 650 ارب روپے تھا۔ حکومت نے 659 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نیشنل سائبر سیکیورٹی کی منظوری۔ چینی پر سیل ٹیکس کا نفاذ ایکس مل پرائز پر کرنے کا فیصلہ۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے معاہدوں کے نئے فریم ورک۔ ایڈورٹائزمنٹ پالیسی 2021 کی بھی منظوری۔ چیف ماہر شماریات تعیناتی کا ایجنڈا مؤخر کر دیا گیا۔ ویلکم بیک۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن اور یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کی جانب سے سیکنڈ میمن سپر کپ 2021 کی جمعرات کو ہونے والی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن اور یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کی جانب سے سیکنڈ میمن سپر کپ 2021 کی جمعرات کو ہونے والی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ حکومت سندھ نوٹیفیکیشن کے مطابق کووڈ-19 کی چوتھی لہر کے باعث آؤٹ ڈور اسپورٹس بند ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ تقریب کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کھلاڑیوں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ میمن کمیونٹی کورونا وبا کے خلاف جنگ میں حکومت اور عوامی صحت کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیل ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق پیٹرول پر سیل ٹیکس کی شرح 10.77% کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی شرح 10.77% کر دی گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% کر دی گئی۔ مٹی کے تیل پر سیلز ٹیکس 6.7% کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل پر سیلز ٹیکس 0.2% ہوگی، تاہم سیلز ٹیکس میں رد و بدل سے قیمت میں فرق نہیں پڑے گا۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے دوران ترقیاتی پروگرام کے لیے فنڈ سے 9 ارب روپے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے دوران ترقیاتی پروگرام سے 9 ارب روپے زیادہ خرچ کیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی، اصلاحات و خصوصی اقدامات اسد عمر نے لکھا کہ سرکاری شعبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ملک بھر میں مختلف منصوبوں کے لیے گزشتہ مالی سال کے دوران 101.4% کے فنڈز جاری کیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ مالی سال 2020-21 میں وفاقی حکومت کا ترقیاتی پروگرام 650 ارب روپے تھا۔ حکومت نے 659 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جو کہ ہدف سے 9 ارب روپے زائد ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید لکھا کہ یہ 2011-12 کے بعد کووڈ-19 کے مسائل کے باوجود گزشتہ سال سب سے زیادہ شرح سے ترقیاتی فنڈز خرچ کیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کی پابندیوں کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں ترقیاتی کاموں پر فنڈز کا خرچ کرنا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی مشکلات کے باوجود حکومت نے تمام جاری بڑے منصوبوں پر کام جاری رکھا۔ وفاقی کابینہ نے ملک کی پہلی نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی اور حکومتی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی 2021 کی منظوری دے دی ہے، جبکہ چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ملک کی پہلی نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی اور حکومتی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی 2021 کی منظوری دے دی، جبکہ چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30 نومبر 2021 تک چینی پر سیلز ٹیکس کا نفاذ ایکس مل پرائس پر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتی رہنماؤں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ جج صاحبان، بیوروکریٹس، سابق صدور، وزرائے اعظم اور اہم سیاسی شخصیات کی سیکیورٹی پر سرکاری اخراجات کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت کا اہم شخصیات کی سیکیورٹی پر خرچ 2 ارب 52 کروڑ 95 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ وفاقی حکومت کا سالانہ خرچہ 1 ارب 9 کروڑ 80 لاکھ روپے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کا 99 کروڑ 83 لاکھ روپے ہے۔ کابینہ نے کمانڈر راحت احمد ایوان ستارہ امتیاز کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر کورنگی فشریز ہاربر اتھارٹی کراچی تعیناتی، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے بورڈ آف گورنرز کی تعیناتی، ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان کے بورڈ آف گورنرز میں 4 ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی۔ ان ممبران میں معین رضا خان، سید فراز شاہ، ڈاکٹر عبداللہ ملک اور شاہد سلیم خان شامل ہیں۔ کابینہ نے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ میں احمد تیمور ناصر، ڈائریکٹر اور ممبر GHCL بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مستقل چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی تک عارضی طور پر چارج دینے کی منظوری دی۔ چیف ماہر شماریات تعیناتی کا ایجنڈا مؤخر کر دیا گیا۔ کابینہ نے چیک ریپبلک کے ساتھ دوہری شہریت رکھنے کی تجویز کی بھی منظوری دی۔ نسیم حسین نامی پاکستانی شہری اور غلام شبیر نامی پاکستانی شہری کی حوالگی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات حکومت کی درخواست کا ایجنڈا بھی مؤخر کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کو ہٹانے پر بریفنگ کا ایجنڈا بھی مؤخر کر دیا گیا۔ کابینہ نے سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کے بیرونی ممالک سے معاہدوں کے حوالے سے نئے فریم ورک اور حکمت عملی کی منظوری دی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک پاکستان کی جانب سے 48 ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے 53 معاہدے کیے گئے ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔